عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مہجور پارٹ 3، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس سبق کو اچھے سے ذہن نشین کیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کل کے ہوم ٹاسک کے بارے میں۔ میں نے کل آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سی مہجور کی لکھی ہوئی پریئر ہے جو ہم مارننگ اسمبلی میں، اسکولوں میں مارننگ اسمبلی میں پڑھا کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے صاحبو ست چھم میں جانی وقت میں اصل چھاوتم۔ پیارے بچوں، ہم نے پڑھا تھا وہ مہجور یعنی شاعر کشمیر، وہ ایک اعلیٰ پائے کے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک پہنچے ہوئے عالم تھے۔ ان کو شاعر کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ مہجور کو شاعر کشمیر ہی نہیں بلکہ وہ صرف شاعر ہی نہیں بلکہ ریجنل ایڈمنسٹریٹر، یعنی وہ جاب بھی کرتے تھے، ان کو نوکری بھی، سرکاری نوکری ملی تھی پٹواری کی۔ تو جب ان کی نوکری کا آخری وقت آ گیا، ان کی ملازمت کا آخری وقت آ گیا، تو انہوں نے ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد، یعنی اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ، جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی اس کے بعد وہ اپنے آبائی یعنی وہ اپنی نیٹو پلیس پہ واپس گیا، اپنے آبائی جس گاؤں میں وہ پیدا ہوئے تھے، یعنی متری گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، تو اسی گاؤں میں واپس چلے گئے۔ چونکہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ ان کو جاب کی وجہ سے پٹواری کے شعبے میں وہ تھے، وہ اس کے سلسلے میں بہت ساری جگہوں میں ان کو ٹرانسفر ہونا پڑا۔ تو لیکن جب ریٹائرمنٹ، وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے، تو وہ پھر اپنے گاؤں واپس گئے اور وہاں ہی سکونت اختیار کی، وہاں ہی رہنے لگے۔ اور 1951 میں حکومت جموں کشمیر نے اس عظیم شاعر کی عزت افزائی کی، اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے، ان کو سرکار کی طرف سے، کشمیر کی سرکار کی طرف سے بہت عزت ملی، اور وہ کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن کو کشمیر کی سرکار نے تب اعزاز دیا، یعنی اعزاز مینس انعام دیا، ایوارڈ دیا۔ چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ اور ان کے حق میں ایک سرکاری اسکالرشپ بھی جاری کی گئی۔ تو وظیفے کی پہلی قسط انہوں نے پہلی اسکالرشپ کب لی؟ 8 اپریل 1956۔ وہ انہوں نے کس سے لی؟ پلوامہ کے سرکاری خزانے، یعنی پلوامہ میں تب کشمیر کا سرکاری خزانہ تھا، اس سے انہوں نے وصول کی۔ تو جو ہی وہ وہاں اسی وقت وہ وہاں سے، تو جو ہی انہوں نے سرکاری خزانے سے اپنی اسکالرشپ وصول کی، تو اسی وقت ان کی دماغ کی نس پھٹ گئی، یعنی ان کو شاید برین ہیمریج ہوا ہے۔ تو ان کو جلدی جلدی اپنے گاؤں، اپنے آبائی گاؤں یعنی جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، متری گاؤں پہنچایا گیا، جہاں دوسرے دن یعنی اس کے بعد دوسرے دن کیا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گئی، یعنی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر 9 اپریل 1956 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی ان کا آخری وقت آ گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پہلے تو انہیں اپنے گاؤں میں ہی دفن کیا گیا تھا، مطلب کہ ان کو اوبویسلی وہ متری گاؤں کے ہی تھے، تو ان کو متری گاؤں میں ہی دفنایا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1956 کو وقت کے نائب وزیر اعظم بخشی غلام محمد متری گاؤں گئے اور مہجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لایا۔ تو بولتے ہیں کہ 2 دن بعد ان کے انتقال کے 9 اپریل کو ان کی ڈیتھ ہوئی، اور 11 اپریل کو ان کو قبر سے نکالا۔ ایسا کیوں ہوا کہ ان کی لاش کو کیوں، اگر ایک بار دفنایا تو ان کو کیوں نکالا؟ تب جو حکومت تھی، جن کی حکومت تھی کشمیر میں، یعنی ان کا نام کیا تھا؟ بخشی غلام محمد متری گاؤں گئے، وہ بخشی غلام محمد تھا ان کا نام، اور وہ متری گاؤں گئے یعنی مہجور کے آبائی گاؤں گئے، ان کی میت نکالی اور اس کو
سری نگر لایا. یہاں خانقاہ مولا سے جنازے کو سرکاری عزت کے اعزاز کے ساتھ ادیبوں اور شاعروں اور سرکاری افسروں کے جلوس میں افواجن لے جایا گیا. بتایا جاتا ہے کہ جب ان کو قبر سے نکالا گیا ان کی لاش کو سری نگر لایا اور یہاں سب سرکاری اعزاز یعنی عزت کے پیش نظر سے ان کو ادیبوں کو شاعر تھے ان کے جنازے میں، وہ سب سرکاری افسر تھے، جلوس تھے، بہت سارے لوگ تھے، افواجن میں لیا گیا یعنی لسجن سری نگر کی، اور مطلب سری نگر سے کچھ ہی کلومیٹر دور ہے، وہاں لیا گیا اور جہاں ان کو دفنایا گیا. وہاں پہ حبا خاتون بھی دفن ہے. اس موقع پر توپوں کی سلامی بھی کی، یعنی سرکاری اعزازات کے ساتھ سرکاری عزت کی پیش نظر ان کو توپوں کی بھی سلامی کی اور اسی کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا گیا، دفنایا. مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا. وہ کشمیر کی ایک چیز سے محبت کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے. پیارے بچوں، مہجور میں نے آپ کو کل بھی بولا تھا کہ مہجور اپنی وطن سے محبت کرتے تھے اور وہ اپنے وطن کشمیر سے ان کو دلی لگاؤ تھا، یعنی قلبی لگاؤ تھا. کشمیر کی تاریخ پہ انہوں نے بے شمار گیت اور نظمیں لکھی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بولا، آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کا ایک یہ نظم بھی ہے، اند سفید سنگر دیوار سنگ مرمر، منز باغ سبز گوہر، گلشن وطن چھ سونی. وہ چاہتے تھے کہ ہماری کشمیری قوم میں جو ظلمانہ یعنی ہر کسی قوم میں ظلمانہ رویہ کو ختم کیا جائے، ہٹایا جائے، یعنی ہر قوم سے ظلم کو ہٹایا جائے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس پورے سبق کو، آج ہمارا یہ سبق اینڈ ہو گیا، یعنی مہجور کا جو یہ لیسن تھا یہ اینڈ ہو گیا، تو آپ نے اس پورے سبق کو، اس لیسن کو اچھے ڈھنگ سے سمجھا ہوگا. اور اب ان کے پیچھے آپ کی بک پہ پیج نمبر 23 پہ کچھ سوالات دیے گئے اور مجھے امید ہے کہ آپ اب ان سوالات کے جوابات بھی خود لکھیں گے. مہجور کا پنجاب کا پہلا سفر کب کیا، مہجور نے شاعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کب کیا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب یہ کوشچنس خود کریں گے، اپنے گھروں میں رہ کے اپنے گھروں میں رہیے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، کیپ ریڈنگ اینڈ لرننگ. اللہ حافظ.